حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کے قابل انسان کے سامنے میں اپنی چٹی نیازی جھکاتے۔ اس وجہ سے اسلام میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح اس صورت کو بھی فقہ لکھا گیا ہے۔ کوئی شخص کسی کے سامنے رکے اور مان جھک کر سلام کرے، اس کی تعظیم بخیر اپنی حسن شکر ادا کرنا حدیث شریف میں بھی ثابت ہے۔ عقل منصور ہونے کے باعث سے شکر ادا کرنا چاہیے، جس کی زبان ٹیڑھی ہو کر یہ وجہ سب سے بہتر الفاظ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، لیکن جس طرح غیر اللہ کو سجدہ کرنا ناجائز نہیں، اس طرح رکوع میں بیکار جھکنا بھی ناجائز نہیں۔ فتح سید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعظیم کے لیے ماں کے پیر کو چھونا قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعظیم نہیں کہ بلکہ غیروں کا طریقہ ہے جس سے بچنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھک کر کسی کے قدم بوسہ کرنا اور قبر کو بوسہ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جھک کر سلام کرنا بھی جب درست نہیں ہے تو جھک کر قدم بوسہ کرنا بھی جو سجدے کی ماشاء کیسے درست ہو سکتا ہے۔ اور قبر کو بوسہ اس وجہ سے حرام ہے کہ یہ طویل زمانے زمین کو چومنا اور اس وجہ سے بھی حرام ہے۔ اس میں تفصیل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وجہ بھی حرام ہے، اس کی تعظیم غیر اللہ کی ہے۔ اگر ذات عبادت تعظیم اعظم کے سامنے سر جھکائے اور زمین کی بوسہ سے تو فرما ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کیا ہے؟ فرما نہیں ہے، بدلہ گناہ ہے اور تکبیر ہے، گناہ کاری ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ کفر کہنے والے کی اجر کا حکم ہے۔ مسلمان کی زبان سے اگر کوئی کلمہ ایسا نکلے جس سے کفر لازم آتا ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اور اس کے اندر تردید کے کفر سے بچنا چاہیے۔ کفر توفیق نہیں دکھاتا، ایسا اس شخص کی نظر نہیں آتا ہے، بدلہ ایسا کلمہ کہتے ہیں اس کو پوری قوت کے ساتھ روکا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اختیار اس میں بزرگ کی پیروی کو بوسہ دینا چاہیے، کیونکہ یہ بوسہ دنیا میں تعظیم، سجدہ کرنا اور زمین کی ماشاء کے علم میں ہاتھوں کو جھکانا